بہت سے حضرات، بہت سے میری مائیں اور بہنیں، بہت سے ہمارے مرد حضرات غسل کر لیتے ہیں، چاہے وہ غسل کا کہتے ہیں جمعے کا غسل ہو، چاہے یوں ہی غسل کیا، تو ان کے دل میں یہ شک رہتا ہے، یعنی بہت غسل بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ وضو کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کیا گیا تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا وضو کر کے جو کام کیے جا سکتے ہیں وہ کام ہم کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب چکر یہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے غسل کا جو طریقہ ہے، جو غسل میں فرض ہیں تو وہ 3 ہیں بھائی، غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا کلی کرنا ہے، اور کلی آپ اس حال میں کریں گے کہ غرارہ، جس کو یعنی حلق تک پانی پہنچائیں گے، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہیں تو قطعی آپ جو ہے حلق تک پانی کو نہیں پہنچائیں گے، بلکہ آپ صرف کلی کریں گے۔ اور اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ کلی کریں گے اور حلق تک پانی لے جائیں گے، جس کو غرارہ کہتے ہیں، نمبر 1 پر۔ اور نمبر 2 پر جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک میں پانی، کہاں؟ نرم ہڈی تک۔ ہاں یاد رکھیے، میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے اور طب نبوی بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ زور کے ساتھ سانس لیا اور پانی اگر نرم ہڈی کے اوپر گیا تو یہ نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ جو غسل کریں گے اس میں پانی نرم ہڈی تک، ناک کی نرم ہڈی تک، یعنی آہستہ سے پانی یہاں تک پہنچانا۔ یہ 2 فرض۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ پورے جسم کے اوپر پانی اس طرح بہانا، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ، کلی بھی 1 مرتبہ، ناک میں پانی بھی 1 مرتبہ، اور کیا کہتے ہیں پورے بدن کے اوپر اس طریقے سے پانی پہنچانا کہ جسم کا 1 بال کے برابر بھی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ تینوں فرض کرنے کے بعد، اچھا چونکہ 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے تو آپ کلی 3 مرتبہ کر لیجئے، 1 مرتبہ تو فرض ہو گیا اور 2 مرتبہ جو اور بڑھا رہے ہیں وہ ہو گئے سنت۔ تو پتہ یہ چلا 3 مرتبہ کرنا سنت اور 1 مرتبہ کرنا فرض ہے۔ اب یہ تینوں عمل کرنے کے بعد اب آپ کا غسل ہو گیا، اب آپ وضو کریں چاہے نہ کریں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے امام صاحب بر صغیر میں سب سے زیادہ اگر کسی امام کی پیروی کی جاتی ہے تو وہ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کی تقلید میں اور انہی کے مسائل پر عمل کرتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ تو ہمارے امام صاحب کا یہی مذہب ہے، ہمارے امام صاحب کا یہی مسلک ہے کہ غسل کرنے کے بعد اب غسل کرنے والے کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔